حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے قرآن پاک کی پہلی 7 بڑی صورتوں کو حفظ کیا اور ان کی تلاوت کرتا رہا تو یہ اس کے لیے کثیر ثواب کا باعث ہے۔ ان 7 صورتوں میں سے ایک سورہ اعراف بھی ہے۔ یہ مکی صورتوں میں سے سب سے بڑی صورت ہے، اور اس صورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں انبیاء کرام کے حالات اور انہیں جھٹلانے والی قوموں کے انجام کے واقعات بیان کر کے اس امت کے لوگوں کو ان قوموں جیسا عذاب نازل ہونے سے ڈرانا، ایمان اور نیک اعمال کی ترغیب دینا ہے۔ نیز اس صورت میں اسلام کے بنیادی عقائد جیسے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اس کے وجود، وحی اور رسالت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے، اعمال کی جزا ملنے کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس صورت میں یہ مضامین بیان کیے گئے ہیں: قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اس کی نعمت ہے، اور قرآن پاک کی تعلیمات کی پیروی ضروری ہے۔ قیامت کے دن اعمال کا وزن ضرور کیا جائے گا۔ دوبارہ حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ بیان کیا گیا۔ اس میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق، فرشتوں کا انہیں سجدہ کرنا، شیطان کا سجدہ کرنے سے تکبر کرنا، شیطان کا مردود ہونا، حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ شیطان کی دشمنی، فرشتوں کا انہیں سجدہ کرنا، شیطان کا سجدہ کرنے سے تکبر کرنا، شیطان کا مردود ہونا، حضرت آدم علیہ السلام کی جنت سے زمین کی طرف آمد وغیرہ کا بیان ہے۔ کفار و مشرکین کے اخروی انجام کو بیان کیا گیا ہے۔ قیامت کے دن ایمان والوں کے حالات، جہنمیوں اور آراف والوں سے ہونے والی گفتگو اور اہل جہنم کی آپس میں کی جانے والی گفتگو کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عطا کردہ نعمتوں سے اپنے وجود اور اپنی وحدانیت پر استدلال فرمایا ہے۔ اس صورت میں حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے کے علاوہ مزید یہ 7 واقعات بیان کیے گئے ہیں: حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ، حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ، حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ، حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ، حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ، فرعون کا واقعہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بلم بن باورا کا واقعہ۔ اس صورت کے آخر میں شرک کا تفصیلی رد، مکارم اخلاقی تعلیم، وحی کی پیروی کرنے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا بیان ہے۔ سورہ اعراف کی اپنے سے ماقابل سورۃ انعام کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ انعام میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق، سابقہ امتوں کی ہلاکت اور انبیاء کرام کا ذکر اجمالی طور پر کیا گیا تھا، جبکہ سورہ اعراف میں ان تینوں امور کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اے محبوب، اے حبیب، یہ ایک کتاب ہے جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے تاکہ آپ اس کے ذریعے ڈر سنائیں اور مومنوں کے لیے نصیحت ہے، بس آپ کے دل میں اس کی طرف سے کوئی تنگی نہ ہو۔ اے لوگو، تمہارے رب کی جانب سے تمہاری طرف جو نازل کیا گیا اس کی پیروی کرو اور اسے چھوڑ کر حاکموں کے پیچھے نہ جاؤ، تم بہت ہی کم سمجھتے ہو۔ الف لام میم صاد، یہ حروف مقطعات ہیں، ان کی مراد اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ کتاب انزل الیک، اے محبوب، ایک کتاب تمہاری طرف نازل کی گئی، یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کتاب یعنی قرآن پاک آپ کی طرف اس لیے نازل کیا گیا تاکہ آپ اس کے ذریعے لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں۔ بس آپ کے دل میں لوگوں کے سابقہ طرز عمل کی وجہ سے اور اس خیال سے کہ لوگ نہ مانیں گے اور اس پر اعتراض کریں گے اور اسے جھٹلانے لگیں گے، اس کی تبلیغ فرمانے سے کوئی تنگی نہ آئے۔ آپ ان کفار کی مخالفت کی ذرا بھر پرواہ نہ کریں۔ اگر پہلے ہی بندہ ذہن بنا لے کہ میرا جو میں کہہ رہا ہوں میری بات اگلا نہیں مانے گا، تو پھر دل تنگ ہوتا ہے، دل نہیں کرتا نیکی کی دعوت دینے کو۔ پہلے سے ہی یہ ذہن نہیں بنانا چاہیے، کوئی نہیں مانے گا، نہ مانے۔ کتنے دنیا والے کام بھی تو لوگ کرتے ہی ہیں۔ سیلز مین کتنی بار دکان پہ جاتا ہے اپنی چیزیں بیچنے، لیکن لازمی نہیں کہ پہلی بار ہی کوئی چیز لے لے۔ 100 دکانداروں سے ملتا ہے تو چند ایک اس کی بات مانتے ہیں، کہتے ہیں پھر آنا، بعد میں آنا، ہم فلاں کمپنی سے رہتے ہیں۔ تو یوں کر کے بار 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 کوشش کرنی پڑتی ہے۔ پھر دین کے کام میں تو نقصان ہے ہی نہیں، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ کوئی نہیں مانے گا تو ثواب تو ملے گا۔ پھر بھی لوگ دنیا کے کاموں میں اتنی کوشش کرتے ہیں، بار بار کرتے ہیں دنیا کے فائدے کے لیے، حالانکہ دین کا معاملہ تو پھر اور ہے، وہاں تو ہر بات پہ ثواب ملے گا، نیکی کی دعوت پہ ثواب ملے گا۔ اس آیت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تسکین اور تسلی اور حوصلہ افزائی ہے، اور اس کے ذریعے امت کے تمام مبلغین کو درس ہے اور سبق ہے کہ لوگوں کے نہ ماننے یا تکلیفیں دینے کی وجہ سے تبلیغ دین میں دل تنگ نہیں ہونا چاہیے۔
کہ لوگ میری بات سنیں گے نہیں، تھوڑے سنیں گے، مانیں گے نہیں۔ نیکی کی دعوت کا کام ہی ایسا ہے، اس میں تکالیف ضرور آتی ہیں، سننے والے بڑے کم ہوتے ہیں، پھر ان میں ماننے والے بہت کم ہوتے ہیں۔ اسی لیے تمام انبیاء کرام نے بے پناہ تکلیفیں اٹھائیں، اور ان کے واقعات قرآن پاک میں بکثرت موجود ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آگ میں ڈالا جانا، کیا قصور تھا ان کا؟ نیکی کی دعوت دیتے تھے نا، لیکن اس کے بدلے میں آگ میں ڈالا گیا۔ اپنے ملک سے ہجرت کرنا، نیکی کی دعوت دینے والوں کو لوگ شہر ملک تک چھوڑنے پہ مجبور کر دیتے ہیں، اتنا تنگ کرتے ہیں لوگوں کا، آپ کو تنگ کرنا۔ یوں ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہجرت کرنا، فرعون کا آپ کے مقابلے میں آنا، آپ کو جادوگر قرار دینا۔ تو جو بھی نیکی کی دعوت کرے گا اس کو لوگ نہ جانے کیا کیا جادوگر کہیں گے، طرح طرح کے اور الزامات لگائیں گے، پھر آپ کو گرفتار کرنے کے منصوبے بنانا۔ یوں ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بے پناہ تکلیفیں اٹھانا، لوگوں کا آپ پر معاذ اللہ کوڑا پھینکنا، راستے میں کانٹے بچھانا، آپ کو شہید کرنے کے منصوبے بنانا، آپ کو اپنا وطن چھوڑنے پر مجبور کرنا۔ وہ مکہ جس میں حضور نے 53 سال گزارے تھے، اس شہر کو چھوڑنا پڑا دین کی خاطر۔ آپ کو جادوگر، حضور کو جادوگر معاذ اللہ پہ یہ الزام لگا دیتے، کاہن ہے، شاعر کہنا، آپ سے جنگ کرنا وغیرہ۔ یہ ساری چیزیں اس بات کی دلیل ہیں کہ راہ تبلیغ میں تکالیف کا آنا ایک معمول کی چیز ہے، اور انہیں برداشت کرنا انبیاء کرام کی سنت ہے۔ آیت میں فرمایا گیا کہ یہ قرآن مومنوں کے لیے نصیحت ہے۔ اب یہاں آج کے مومنین اور مسلمین سے بھی عرض ہے کہ ذرا اپنے احوال و اعمال پر غور کریں کہ کیا یہ قرآن سے نصیحت حاصل کر رہے ہیں، یا انہیں قرآن کھولنے، پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، اور کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا، تو ان پر ہمارا عذاب رات کے وقت آیا یا جب وہ دوپہر کو سو رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلی آیات میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈر سنانے اور تبلیغ جاری رکھنے کا حکم فرمایا، اور امت کو قرآن پاک کی پیروی کا حکم دیا۔ اب حکم الہی کی پیروی چھوڑ دینے اور اس سے اعراض کرنے کے نتائج پچھلی قوموں کے انجام کی صورت میں بتائے جا رہے ہیں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ اور کتنی ہی ایسی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا، تو ان پر ہمارا عذاب رات کے وقت آیا یا جب دوپہر کو وہ سو رہے تھے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ ہمارا عذاب ایسے وقت آیا جب کہ انہیں خیال بھی نہ تھا، یا تو رات کا وقت تھا اور وہ آرام کی نیند سوتے تھے، یا دن میں قیلولے کا وقت تھا اور وہ مصروف راحت تھے۔ نہ عذاب کی نزول کی کوئی نشانی تھی اور نہ کوئی قرینہ کہ پہلے سے آگاہ ہوتے، بلکہ اچانک آ گیا اور وہ بھاگنے کی کوشش بھی نہ کر سکے۔ اس سے کفار کو متنبہ کیا جا رہا ہے کہ وہ اسباب امن و راحت پر مغرور نہ ہوں۔ عذاب الہی جب آتا ہے تو پھر دفعتاً آ جاتا ہے۔ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو بڑے بڑے بنکر بھی کام نہیں آتے، انڈر گراؤنڈ جتنے بھی بنکر مضبوط بنا لیں وہ کام نہیں آتے جب رب کی طرف سے عذاب آتا ہے۔ کوئی ٹیکنالوجی پھر بچا نہیں پاتی جب اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے۔ فما کان دعواہم، تو جب ان پر ہمارا عذاب آیا، ان کی پکار اس کے سوا اور کچھ نہ تھی کہ بے شک ہم ہی ظالم تھے۔ یعنی بستی والوں پر جب اللہ کا عذاب اچانک آیا تو اس وقت ان کی پکار اس کے سوا اور کچھ نہ تھی کہ بے شک ہم ہی ظالم تھے، اور وہ لوگ اپنے اوپر آنے والے عذاب کو دور نہ کر سکے۔ خلاصہ یہ ہے کہ عذاب آنے پر انہوں نے اپنے جرم کا اعتراف کیا، لیکن اس وقت کا اعتراف فائدہ مند نہیں تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ عذاب دیکھ کر توبہ کرنا یا ایمان لانا قبول نہیں ہوتا، ایمان یاس قبول نہیں ہے۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، تو بے شک ضرور ہم نے پوچھنا ہے، بے شک ہم ضرور لوگوں سے سوال کریں گے، ان کی طرف جن کی طرف رسول بھیجے ان سے سوال کریں گے، اور بے شک ہم ضرور رسولوں سے سوال کریں گے، یعنی امتوں سے پوچھا جائے گا جن کی طرف رسول بھیجے گئے کہ تمہیں تمہارے رسولوں نے تبلیغ کی یا نہیں، اور تم نے رسولوں کی دعوت کا کیا جواب دیا، اور ان کے حکم کی کیا تعمیل کی۔ اور رسولوں سے دریافت کیا جائے گا کہ کیا آپ نے اپنی امتوں کو ہمارے پیغام پہنچائے، تو تمہاری قوم نے تمہیں کیا جواب دیا۔ یہاں علماء نے فرمایا کہ یہ سوال و جواب ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اور آپ سے جہنمیوں کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا، اور نہ کوئی بد باطن کافر یہ کہہ سکے گا کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تبلیغ نہیں فرمائی۔
فلا نقصن علیہم بعلم وما كنا غائبین، تو ضرور ہم ان کو اپنے علم سے بتا دیں گے اور ہم غائب نہ تھے۔ یعنی قیامت میں ہمارا کفار سے اور ان کے انبیاء کرام سے پوچھ گچھ فرمانا قانونی کارروائی کے لیے ہوگا، نہ کہ اس لیے کہ ہمیں اصل واقعے کی خبر نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے واقعہ تہمت میں لوگوں سے دریافت فرمانا یہ امت کی تعلیم کے لیے قانونی کارروائی تھی۔ والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینہ، اور اس دن تول ضرور ہونی، اس دن وزن کرنا ضرور برحق ہے، تو جن کے پلڑے بھاری ہوں گے تو وہی لوگ فلاح پانے والے ہوں گے۔ اس سے پہلی آیت میں قیامت کے دن کا ایک حال بیان ہوا کہ اس دن انبیاء کرام اور ان کی امتوں سے سوال کیا جائے گا، اور اس آیت میں قیامت کے دن کا دوسرا حال یعنی میزان پر اقوال اور اعمال کا وزن ہونا بیان فرمایا گیا ہے۔ وزن کا معنی ہے کسی چیز کی مقدار، میئرمنٹ، اس کی معرفت حاصل کرنا، اور عرف عام میں ترازو سے کسی چیز کے تولنے کو وزن کرنا کہتے ہیں، اور جس آلے کے ساتھ وزن کیا جاتا ہے اس کو میزان کہتے ہیں، اسکیل کہتے ہیں۔ جمہور مفسرین کے نزدیک اس آیت میں وزن سے میزان کے ذریعے اعمال کا وزن کرنا مراد ہے۔ قیامت کے دن اعمال کے وزن کی صورت کیا ہوگی، اس بارے میں مفسرین نے 3 ممکنہ صورتیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک یہ کہ اعمال اعراض کی قسم ہے، ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اعراض کے مقابلے میں اجسام پیدا فرما دے اور ان اجسام کا وزن کیا جائے۔ دوسری صورت یہ کہ نیک اعمال حسین جسموں کی صورت میں کر دیے جائیں گے اور برے اعمال قبیح جسموں میں بدل دیے جائیں گے، اب ان کا وزن کیا جائے گا۔ تیسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ نفس اعمال کا وزن نہیں کیا جائے گا بلکہ اعمال کے صحائف کا وزن کیا جائے گا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میزان رکھا جائے گا، اگر اس میں آسمانوں اور زمینوں کو رکھا جائے تو وہ اس کی بھی گنجائش رکھتا ہے۔ فرشتے کہیں گے یا اللہ اس میں کس کو وزن کیا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا میں اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہوں گا۔ فرشتے عرض کریں گے تو پاک ہے، ہم تیری اس طرح عبادت نہیں کر سکے جو تیری عبادت کا حق ہے۔ حالانکہ فرشتے تو ہر وقت عبادت کر رہے ہیں، ایک لمحہ ایسا نہیں ہے جو عبادت خالی گزرے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہم تیری عبادت نہ کر سکے، تو ہمارا حال کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں نیکیوں اور برائیوں کا میزان میں وزن کیا جائے گا، اس میزان کی ایک ڈنڈی ہوگی اور 2 پلڑے ہیں۔ مومن کا عمل حسین صورت میں آئے گا اور اس کو میزان کے ایک پلڑے میں رکھا جائے گا تو اس کی نیکیوں کا پلڑا برائیوں کے پلڑے کے مقابلے میں بھاری ہوگا۔ یہاں میزان کے بارے میں 2 اہم باتیں ذہن نشین رکھیں۔ صحیح اور متواتر احادیث سے یہ ثابت ہے کہ قیامت کے دن ایک میزان لا کر رکھی جائے گی جس میں 2 پلڑے اور ایک ڈنڈی ہوگی، اس پر ایمان لانا اور اسے حق سمجھنا ضروری ہے۔ رہی یہ بات کہ اس میزان کے دونوں پلڑوں کی نوعیت اور کیفیت کیا ہوگی اور اس سے وزن معلوم کرنے کا طریقہ کیا ہوگا، یہ سب ہماری عقل اور فہم کے دائرے سے باہر ہے، اور نہ جانے اسے جاننے کے مکلف ہم اسے جاننے کے مکلف ہیں، ہم پر غیب کی چیزوں پر ایمان لانا فرض ہے۔ ان کی نوعیت اور کیفیت اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول ہی بہتر جانے، ہم اس کے مکلف نہیں ہیں کہ ہمیں بس پتہ ہی پتہ چلے کہ کیسا ہے جی، ڈیجیٹل ہے اسکیل یا دوسرا ڈنڈی والا اسکیل ہے یا کوئی اور اسکیل کی نئی ایجاد آگے مستقبل میں ٹیکنالوجی بڑھ ہی رہی ہے، پتہ نہیں کیا کیا تولنے والے آلات آ رہے ہیں، تو کون سی ہوگی ہم اسی کے بارے میں سوچتے رہیں گے اسکیل کیسا ہوگا، ہم اس کے مکلف نہیں ہیں، وہ جیسا بھی ہوگا اللہ بہتر جانتا ہے، وزن ضرور ہوگا اعمال کا۔ میزان کو اس معروف ترازو میں منحصر سمجھ لینا درست نہیں ہے۔ اس دنیا میں ہی دیکھ لیں کہ مختلف پیشوں سے وابستہ افراد کے ترازو جدا جدا ہیں۔ جب اس دنیا میں مختلف قسم کے ترازو ہیں جن سے نظر آنے والی اور نہ نظر آنے والی چیزوں کا وزن اور درجے کا فرق معلوم ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ تو قادر مطلق ہے۔ یہاں تو ایسے ایسے عجیب و غریب ترازو آ چکے ہیں، ڈیجیٹل ترازو، تو دوسرے تو ختم ہی ہو گئے، اور ڈنڈی والے تو پہلے دور میں ہوتے تھے، اور نہ جانے کیسے کیسے ترازو آ گئے کہ بالکل ہوا کا وزن بھی کر دیتے ہیں، جو شاید نظر نہیں آ رہی اس کا وزن بھی کر دیتے ہیں کہ اتنا وزن ہے، ایک ماشے، تولے، ملی گرام، مائکرو گرام اس کا وزن ہو جاتا ہے، اور پھر بھاری چیزیں اس کا بھی وزن ہو جاتا ہے۔ تو جب دنیا میں اتنے قسم کے ترازو آ گئے ہیں، پھر آخرت کا ترازو کیسا ہوگا تو پھر اللہ بہتر جانتا ہے کیسا ہوگا۔ تو اللہ تو قادر مطلق ہے، اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ قیامت کے دن ایک ایسا حصی اور مقداری میزان قائم فرما دے جس سے بندوں کے اعمال کا وزن، درجات اور
مراتب کا فرق ظاہر ہو جائے، خالی فیل کر کے پتہ چل جائے ہاں جی اس کا اتنا وزن ہے. جس طرح بخار معلوم کرنے کے لیے پہلے ٹیمپریچر منہ میں رکھتے تھے، مختلف طریقوں سے بخار چیک کرتے، تو اب تو خالی دور سے وہ لگاتے ہیں، لیزر لگاتے ہیں، پتہ لگتا ہے بندے کو بخار ہے، حالانکہ وہ ٹچ بھی نہیں کرتے، دور سے سر کے پاس رکھتے ہیں، پتہ لگتا ہے بندے کو اتنا ٹیمپریچر ہے. تو اسی طرح ہو سکتا ہے ایسا سسٹم ہو کہ ایسے ہی پتہ لگ جائے کہ ہاں جی یہ اعمال اتنے اس کے. اس آیت میں قیامت کے دن میزان پر اعمال تولے جانے کا ذکر ہوا. اس مناسبت سے یہاں چند ایسے اعمال ذکر کرتے ہیں جو میزان عمل کو بھاری بنا دیتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو لفظ زبان پر آسان ہیں، میزان پر بھاری ہیں اور رب رحمان کو محبوب ہیں. وہ دو لفظ یہ ہیں، سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ. حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پاکیزگی نصف ایمان ہے اور الحمدللہ میزان کو بھر دیتا ہے. پاکیزگی نصف ایمان ہے، صاف ستھرا رہنا، کپڑے صاف، جسم صاف، داڑھی، بال، امامہ، ٹوپی، یہ وہ جو بھی ہم سے ریلیٹڈ چیز ہے اس کو صاف رکھنا، صفائی نصف ایمان ہے. اپنے گھر کو، گلیوں کو، کمروں کو، ہر چیز کو، اپنے ارد گرد کے ماحول کو صاف ستھرا رکھنا یہ نصف ایمان بھی ہے اور میزان کو بھر دیتا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تمام آسمانوں اور زمینوں اور جو کچھ اس میں ہے، ان کے درمیان اور ان کے نیچے ہے، یہ سب اگر تم لے آؤ اور اسے میزان کے ایک پلڑے میں رکھ دو اور کلمہ شہادت کو دوسرے پلڑے میں رکھ دو، وہ پہلے پلڑے سے بھاری ہو جائے. حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھے اخلاق سے زیادہ میزان میں کوئی چیز بھاری نہیں ہے. جو بندہ اچھے اخلاق والا ہو، خوش اخلاقی والا ہو، یہ عمل ایسا ہے کہ میزان کو بہت بھاری بنا دیتا ہے. ومن خفت موازینہ ہو، اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے تو وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈالا اس وجہ سے کہ وہ ہماری آیتوں پر ظلم کیا کرتے تھے. ارشاد فرمایا کہ جن کے نیکیوں کے پلڑے ہلکے ہوں گے اور ان میں کوئی نیکی نہ ہوگی تو یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈالا. بعض علماء کے نزدیک قیامت کے دن صرف مسلمانوں کے اعمال کا وزن کیا جائے گا اور کافروں کے اعمال کا وزن نہ ہوگا. لیکن اس بارے میں تحقیق یہ ہے کہ جن کافروں کو اللہ تعالیٰ جلد دوزخ میں ڈالنا چاہے گا انہیں اعمال کے وزن کے بغیر دوزخ میں ڈال دے گا اور بقیہ کافروں کے اعمال کا وزن کیا جائے گا. اسی طرح بعض مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ اعمال کا وزن کیے بغیر بے حساب جنت میں داخلہ عطا فرما دے گا. اسی کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بے حساب داخلہ جنت میں عطا فرما دے. اعمال تلے ہی نہ، حساب کتاب ہی نہ ہو، جس کا حساب ہو گیا وہ پھنس جائے گا. صدق اللہ العظیم. صلو علیہ